نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء اور رسول کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جن انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر ان کی تعداد 25 ہے۔ ان میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ان کی تخلیق اور پیدائش کے تعلق سے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم،
عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کی مثال اللہ کے نزدیک اسی طرح ہے جیسے آدم علیہ السلام کا معاملہ۔ خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قال له کن فیکون، پھر ان سے کہا کہ ہو جا، تو وہ بن گئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے تخلیق کیا۔ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کے تعلق سے عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، قرآن نے ان کے جواب میں کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اس طرح کی بات کرتے ہو تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی تو والدہ بھی نہیں، والد بھی نہیں۔ مطلب جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے کلمہ کن سے، اللہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ کو اس تخلیق کا اختیار ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جب ان کی والدہ کو اس بات کی بشارت دی گئی کہ آپ کے گھر بیٹا ہوگا تو وہ پریشان ہو گئی۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اے اللہ میرے گھر کیسے بیٹا ہوگا، میری تو شادی نہیں ہوئی، مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، فرشتے نے جس نے خوشخبری سنائی تھی اس نے کہا اللہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ باقی اس بچے کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں، یکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ لوگوں سے کلام کرے گا بچپنے میں۔ جب بچہ ابھی شیر خواری کے ایام میں ہو، دودھ پی رہا ہو، ایسے موقعوں پر بچہ بات نہیں کرتا، فرمائے کہ وہ کلام کرے گا بچپنے میں۔ فی المہد وکہلا، اور کہولت کی عمر میں۔ کہولت عربی زبان کے اندر اس عمر کو کہتے ہیں جو 35-40 سال کے بعد شروع ہو۔ 35-40 سال کا آدمی کلام کرے یہ معجزہ نہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کی صفات میں ذکر کی۔ اور اس وقت عیسائیوں کی اپنی گواہی کے مطابق بھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو، ہمارا عقیدہ ہے کہ انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، لیکن عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق کہ انہیں سولی جس وقت دی گئی اس کی عمر اس وقت ان کی 40 سال۔ یہ دلیل ہے ہماری، اور قرآن مجید کا یہ واضح اعلان کہ وہ کہولت کی عمر میں کلام کریں گے، یعنی 40 سال کے بعد کی عمر میں بھی کلام کریں گے، یعنی وہ جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو جس عمر میں ان کو اٹھایا گیا اس وقت 40 سال عمر ہے۔ معنی یہ کہ وہ بعد میں آئیں گے بھی اور کلام بھی کریں گے اور رہیں گے۔ تو یہ تفصیلات بھی احادیث کے اندر موجود۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے
خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں مٹی سے پرندے بناتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے تو اڑنے لگ، تو پرندہ کے اندر جان پڑ جاتی ہے، وہ اڑنے لگتا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اسی طرح جو شخص پیدائشی طور پر نابینا ہو، اکمہ، یا جو برس کی بیماری میں مبتلا ہو، جس سے جسم پر جو ہے داغ ہو جاتے، اس بیماری میں مبتلا ہو، اس کو بھی عیسیٰ علیہ السلام، یا جو مرا ہوا ہے، تو آپ کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ آپ کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو جاؤ۔ یا جس کی آنکھیں نہ ہوتی، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دو تو اس کی آنکھیں بحال ہو جائیں، اس کو نظر آنے لگا۔ جو برس کی بیماری میں مبتلا ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام جب اس پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی۔ اسی لیے انہیں مسیح کہا جاتا ہے۔ مسیح کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنے والا، مسیح بن مریم۔ دجال کو بھی مسیح کہا گیا، لیکن اس مسیح کا معنی جو دجال کو مسیح الدجال کہا گیا، اس مسیح کا معنی ہاتھ پھیرنے والا نہیں، اس مسیح کا معنی ہے مٹا ہوا، یعنی اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی، ایک آنکھ سے اس کو نظر آتا ہے، ایک آنکھ سے وہ کانا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی ذکر ہوا قرآن مجید میں، سورہ آل عمران میں، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَأْكُلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم اپنے گھر سے جو کھا کر آؤ، تو عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے کہ تو نے فلاں چیز کھائی۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو کچھ گھر کے اندر موجود ہوتا، ذخیرہ کیا ہوتا، وہ بتا دیتے تیرے گھر میں یہ موجود ہے۔ یہ سارے معجزات جو اللہ نے انہیں عطا کیے، یہ سارے معجزات میں لفظ موجود ہے، یہ سارا کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ چیزیں معجزے کے طور پر دی۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس بات کو صریحاً طور پر بیان کیا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، عیسیٰ علیہ السلام بھی، مسیح بن مریم بھی نہیں ہے مگر ایک رسول، اور ان سے پہلے بھی اللہ کے بہت سے رسول گزر چکے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ سچ بولتی تھی، سچی عورت تھی، ان کی والدہ کوئی غلط عورت نہیں تھی۔ اور یوں بھی فرمایا کہ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اس بات کا انکار نہیں کیا کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں۔ ہمیشہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے ہی یہ بات بھی اپنے ماننے والوں کو بتلائی کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ تعالی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، تم اس کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم۔ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی توحید کو ماننا، اللہ کی توحید میں اس کائنات کے اندر کسی شے کو کسی درجے میں اللہ کا شریک نہ بنانا، یہ توحید۔
اور بہت ہی قابل غور بات اس تعلق سے یہ ہے کہ اس وقت جو محرف انجیل جس کو بائبل کہتے ہیں، اس کے 4 نسخے معتبر مانے جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت عجیب غریب داستان ہے کہ اس محرف انجیل کے اندر بھی، چاروں کے اندر، انجیل برنابا بھی ہے، انجیل لوکا بھی ہے، انجیل متی بھی ہے، انجیل یوحنا بھی، ان چاروں اناجیل اربعہ انہیں کہا جاتا ہے۔ ان چاروں انجیل کے اندر کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ ہوں۔ ان کے اندر بھی یہ بات موجود نہیں، بلکہ بہت سے ایسے معجزات جو قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کیے، وہ قرآن مجید میں تو ہیں، لیکن عیسائیوں کی موجودہ محرف انجیل کے اندر بھی نہیں۔ تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عیسائیوں میں یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ جو ہے انہیں سولی پر چڑھا دیا اور وہ فوت ہو، اور تمام عیسائیوں کا قیامت تک کے جتنے عیسائی ہیں ان سب کا وہ کفارہ بن۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر عیسائی جو مذہبی کہلاتے ہیں وہ صلیب کے نشان کو بڑا معتبر سمجھتے ہیں، ورنہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کسی کے بڑے کو، نبی کو اگر پھانسی دی گئی ہو تو صلیب اس اعتبار سے کوئی قابل تعریف چیز تو نہیں ہے کہ جس کو گلے میں لٹکایا جائے یا گھر کی زینت بنایا جائے، لیکن یہ اس لیے ان کے لیے قابل تعریف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب سولی پر چڑھا دیے گئے یا چڑھ گئے اور تمام کے گناہوں کا کفارہ بن گئے تو صلیب معتبر ہوئی نا، یہ ہوئی اور ایسا معاملہ ہوا تو یہ صلیب تو بہت اچھی ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اس پر چڑھ کر ہم سب کا کفارہ ہوا، اس لیے صلیب معتبر ہے۔ قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اس غلط فہمی کو بھی دور کیا کہ وما قتلوہ، عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے قتل کیا ہے وہ بھی جھوٹے ہیں۔ وما صلبوہ، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، یہ بھی جھوٹ۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ہاں لیکن معاملہ کچھ خلط ملط ہو۔ حقیقی اور حتمی بات ہے کہ وما قتلوہ یقیناً، یقینی طور پر بات یہ ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اور یہی بات قرآن مجید کے اندر 6واں پارہ ہے، اسی 6 پارے کے اندر یہ بھی کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں ہے جب دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ جب انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجے گا اور وہ دنیا میں آئیں گے تو انہیں دیکھ کر کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہے جو انہیں پالے اور وہ ان پر ایمان نہ لائے، یعنی ان کے مرنے سے پہلے جتنے اہل کتاب ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لَيَنزِلَنَّ فِيكُمْ ابن مریم، تم میں ابن مریم آئیں گے، اتریں گے، حکمن عدلن، عدل کرنے والے اور حاکم بن کر، نبی بن کے نہیں، رسول بن کے نہیں، رسول آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے، وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کو نافذ کریں گے غیر مسلموں پر۔ یہ سارے احکامات اللہ کی شریعت کے نافذ کریں گے، شریعت محمدیہ کے اعتبار سے۔ اور وہ ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ فَقْرَعُوا إِن شِئْتُمْ، اگر تم چاہو تو قرآن مجید کی اس آیت کو بطور دلیل کے پڑھو۔ کون سی آیت؟ فرمایا یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر وہ ایمان لے آئے گا قبل موتہ، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے جو اس وقت زندہ ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح مقام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ جو چند باتیں کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی 25 دسمبر آنے والا ہے، اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ جو لوگ عیسائی ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا معاذ اللہ بیٹا کہتے ہیں، وہ اس دن کو بڑی خوشی کا دن کہتے ہیں، اور وہ اپنے عقیدے کے تعلق سے، اپنے مذہبی تہوار کے تعلق سے اس دن کو مناتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے کہ بہت سے لوگ دوستی کے حوالے سے اور تعلقات کے حوالے سے، کاروباری لین دین کے تعلق سے، مالک اور ملازم ہونے کے تعلق سے اس موقع پر کہتے ہیں یہ ان کا مذہبی دن ہے، تو ان کی خوشیوں میں شرکت کرتے ہیں۔ وہ کوئی تحفہ دے تو اسے تحفے کو قبول کرتے ہیں، اسے تحفہ دیتے ہیں۔ کئی لوگ پھر سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کسی عیسائی نے اس دن ہمیں کیک دے دیا تو کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ مسئلہ ذہن نشین کریں، کسی بھی غیر مسلم کا جب بھی کوئی مذہبی تہوار ہو، ایک کسی غیر مسلم کے بچے کی شادی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس کے بیٹے کی شادی ہے، اس کے یہاں کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، یہ خوشی کا بھی۔ ایک ہے مذہبی تہوار، ہندو دیوالی مناتا ہے، عیسائی کرسمس ڈے مناتا ہے، بلکہ وہ یہ لفظ کہتے ہیں باقاعدہ میری کرسمس۔ میری کرسمس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی اولاد کی پیدائش کا دن۔ آپ مانتے ہیں اللہ کی پیدائش، اللہ کی اولاد؟ وہ اس حوالے سے آپ کو تحفہ دے، آپ بھی کہتے ہیں ہاں ہماری جیسے عید ہوتی ہے ایسے ان کی عید ہے۔ آپ نے اس تحفے کو قبول کر کے یہ ثابت کیا کہ ہاں یہ ایک نبی کے، ایک اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا دن تمہیں مبارک ہو۔ اس لیے جو شرک ہے وہ آپ نے فرمایا کہ اخفی من دبیب النمل، وہ چونٹی سے بھی زیادہ چپکے اور آہستہ رفتار کے ساتھ، آواز کے ساتھ انسان میں داخل ہو جاتا ہے، قطعا نہیں۔ ایسا کسی ان کی مذہبی تہوار کے اندر شریک ہونا
کسی بھی اعتبار سے یہ اللہ کی توحید کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ اپنے عقیدہ توحید کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، وہ اپنے عقیدے کی خیر بنائے۔ آپ اگر اخبار میں یہ خبر پڑھیں کہ ایک 17-18 سال کی بچی کے ساتھ 10 آدمیوں نے ریپ کیا، یہ خبر سن کر آپ تلملا اٹھے اور اسی اخبار میں اس بڑی سرخی کے اندر یہ خبر لگی ہوئی ہو اور اسی اخبار کے کسی کونے میں یہ خبر لگی ہوئی ہو کہ فلاں بڑے بڑے وڈیروں نے، گورنروں نے فلاں مزار پہ جا کر چادر چڑھائی، اور آپ اس خبر پر تو افسردہ ہیں، پریشان ہیں کہ اتنی بڑی زیادتی ہے ایک بچی کے ساتھ، اور اس خبر سے اگر آپ کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی تو سمجھ لیں آپ کی غیرت توحید کا جنازہ نکل چکا، آپ کی توحید کی غیرت مر چکی۔ جس بات پر اسے غصہ آنا چاہیے تھا اس پر اسے کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی آدمی، کوئی غیر آدمی موجود ہو، کیا کرو گے؟ اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ جناب سعد مجلس میں سب سے قریب تھے، کہا اللہ کے رسول میں اسے قتل کر دوں۔ آپ نے صحابہ سے کہا انظروا الی غیرت سعد، سعد کی غیرت کو دیکھو، وانا اغیر من سعد، اور میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم انسان ہونے کے ناطے سے اپنے حق میں کسی غیر کے وجود کو برداشت نہیں کرتے، اللہ کا رسول بھی رسالت کے حق میں کسی غیر کو اپنے ساتھ برداشت نہیں کرتا، اور ایسے ہی اللہ بھی توحید کے معاملے کے اندر کسی غیر کی شرکت کو اپنے ساتھ برداشت نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ اس عزت، اکرام اور تکریم کا مستحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بات آ گئی تو میں ضمناً ایک مسئلہ ذکر کر دوں۔ بہت سے لوگ اس مسئلے کے اندر بھی یا تو دینی فہم نہیں ہے یا اس مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھتے۔ ابھی عید کا جب تہوار آتا ہے، بقرہ عید کا، آپ سب کو معلوم ہے کہ بوری لوگ ایک دن پہلے قربانی کرتے ہیں۔ اب ان میں جو یعنی کوئی شخص کسی بوہری کے پاس ملازم ہے یا مارکیٹ کے اندر ملنا جلنا ہے تو وہ بوہری، وہ گوشت مسلمانوں کو دیتا ہے، اپنے ورکر کو دیتا ہے، اپنے جو ملنے جلنے والوں کو دیتا ہے، اور لوگ لے آتے ہیں بکرے کا گوشت۔ ہاں، ان کی ایک دن پہلے عید ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا اس پر؟ میں نے ابھی جو مسئلہ بتایا کہ کسی کے مذہبی معاملے کے اندر جس تہوار کو وہ اپنے لیے عبادت سمجھتا ہے، وہ تہوار اس کے اندر شرکت نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے یہ بھی سنا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور قربانی کے موقع پر آپ نے بارہا سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو خون نظر آیا، آپ نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ بتایا کہ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آپ کو پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ اس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی۔ آپ نے جب عید کی نماز سے فارغ ہوئے تو خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے میں فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی فلاں نسک لہو، اس کی کوئی قربانی نہیں۔ اب جس نے کی تھی وہ خود کھڑے ہو گئے، ابو بردہ، اللہ کے رسول میرے علاقے میں سب غریب لوگ ہیں، میں نے چاہا
کہ اگر عید پڑھ کے آؤں گا پھر قربانی کروں گا تو مجھے یہ صحیح نہیں لگا کہ ان کے گھر میں گوشت تاخیر سے پہنچا. میں نے کہا جلدی پہنچ جائے، غریب لوگ ہیں، کھائیں گے، دعا دیں گے. فرمایا یہ جو تو نے قربانی کی یہ شاۃ اللحم ہے، یہ ایک بکرے کا گوشت ہے، بکری کا گوشت ہے. یہ عید قربانی کا معاملہ نہیں. جس کو شریعت نے عید کہا ہے، جس کو شریعت نے ذبح کا حکم دیا ہے، یہ وہ حکم نہیں ہو. ابو بردہ اگر نماز عید سے پہلے تقسیم کر دے، اللہ کے نبی اس کی قربانی کو نہیں مانتے. یہ ایک دن پہلے کر دے، اس کا تو ویسے ہی عقیدہ صحیح نہیں. وہ ایک دن پہلے کر دے اور آپ صرف اس بنیاد پر کہ چلو آ رہا ہے کوئی مسئلہ. ذرا سوچئے یہ معاملہ، اور وہ آپ کو تلاش کر کے یہ دیتا ہے، یہ گوشت وہ آپ لوگوں کو تلاش کر کے آپ کو دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ وہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ آج عید کا دن ہے، اور آپ لے کر یہ تسلیم کرتے ہیں آج عید کا دن. آپ نے یہ مانا ہاں آج عید کا دن ہے. وہ اپنی فتح سمجھ رہا ہے اس بات کو. ہم نے کبھی ان چیزوں پر اتنی گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں. توحید کا معاملہ بڑا حساس ہے. کتنی دفعہ ہر نمازی کو کوئی اور سورت یاد ہو یا نہ ہو، سورہ اخلاص سب کو یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. پیغمبر آپ کہہ دیجیے اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، ولم یولد، وہ کسی کا بیٹا نہیں. اس نے تو ان تمام عقیدوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اللہ کی ہمسری کرنے والا، اللہ کا برابر اس کائنات میں کوئی نہیں. یہ کتنی عظیم صورت ہے. آپ نے صحیح بخاری کے حوالے سے یہ روایتیں سنی ہے کہ فرمایا جس نے 3 مرتبہ اس صورت کو پڑھا، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، ایک دفعہ پڑھنا قرآن مجید کے 10 پارے پڑھنے جتنا ثواب. 3 مرتبہ پڑھنا ایک قرآن کا ثواب. مسند احمد کے اندر، طبرانی کے اندر، سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ احادیث صحیحہ میں بھی اس کو ذکر کیا. فرماتے من قرأ قل هو اللہ احد، جس نے قل هو اللہ احد پڑھی 10 مرات، 10 مرتبہ، بنی لہ قصر فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا گیا. فرمایا جس نے 20 دفعہ پڑھی اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائے گئے. جس نے 3 دفعہ پڑھی، 30 دفعہ پڑھی، اس کے لیے جنت میں 3 محل بنائے گئے. جناب عمر نے سنا کہ اللہ کے نبی پھر تو لوگ بہت زیادہ اس صورت کو پڑھیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. تو کیا اس صورت کو صرف ایسے ہی پڑھنا ہے؟ اس صورت پر ایمان بھی تو ہو، اس صورت پر عقیدہ، اس عقیدے کی بنیاد بھی تو ہو، اس صورت کے بارے میں یہ ذہن بھی تو ہو کہ واقعتاً میں اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ کا شریک نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں. قرآن نے کتنے چیلنج اور وثوق سے کہا انا یکون لہ ولد، اللہ کی اولاد کیسے ہو؟ انا یکون لہ ولد، اللہ کی اولاد کیسے ہو؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی تو کوئی بیوی ہی نہیں، تو اولاد کہاں سے؟ یہ سارے کائنات کا نظام جو ہمیں آسمان اور زمین کی صورت میں نظر آ رہا ہے، پہاڑوں کی صورت میں نظر آ رہا ہے، یہ معاملہ اتنا چھوٹا سا نہیں. اللہ کا شریک مان لینا، اس مٹھائی کو جو اس موقع پر کسی نے دی اور آپ نے لے لی، آپ نے لے کر یہ تسلیم کر لیا. آپ نے زبان سے نہیں کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، آپ نے لے کر یہ تسلیم کیا کہ ہاں اللہ کا بیٹا ہے، اس کی مبارک ہو رہی. اس لیے
فرمایا انسان کو کیا ہونا چاہیے اس تعلق سے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ تنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. یہ کلمہ اگر اللہ آسمان پر رکھ دے تو آسمان اس کلمے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ذرات کی صورت میں بکھر جائے، اور کوئی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کی اولاد موجود. ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کتنی بڑی بات، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. یہ مسائل وہ ہیں جن پر یعنی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ مسائل ایسے نہیں ہیں کہ سب لوگ ایک چیز کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرا ایمان بڑا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، یہ مسئلہ اس طرح نہیں. اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے تعلق سے ہمیں فہم راسخ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.